کہ اس نے مجھے دعوت دی ہے. اب اگر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا نے تم کو تمہاری ضیافت کے لیے اور تم کو مہمانی کے لیے بلایا ہے. میرے خیال میں اب وہ کوئی بڑا آدمی اگر آپ کو کارڈ دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے وہ بڑی چیز ہے، یا خدا تم کو دعوت دے وہ بڑی چیز ہے؟ مسلم طریقے سے جب دسترخوان بچھتا ہے، اس دسترخوان پہ وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنی توانائی کے مطابق دسترخوان رکھتا ہے. جو اپنی توانائی کے مطابق ہو وہ دسترخوان رکھتا ہے. مثلاً آپ نے مجھے دعوت دی تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو یہ چیز پسند ہے، یہ بھی دسترخوان پہ رکھ دوں، یہ پسند ہے یہ بھی رکھ دوں، یہ پسند ہے یہ بھی رکھ دوں. یہ سب آپ کریں گے یہی کہہ کہ میری پسند کو دیکھ کے آپ دسترخوان پہ چیزیں رکھیں گے. لیکن پروردگار عالم کے پاس بلکہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک ہوتی ہے پسند، دوسری ہوتی ہے ضرورت. میرے ساتھ ہیں؟ کیا چیزیں ہیں؟ ایک ہوتی ہے پسند، ایک ہوتی ہے ضرورت. دو چیزیں الگ ہیں. مثلا بچے کو آپ اسکول بھیجو، یہ اس کی ضرورت ہے. بچے میں کو اسکول میں جانا یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن بچے کو مزہ نہیں آ رہا اسکول جاتے ہوئے، یہ اسکول جانا اس کو پسند نہیں ہے لیکن ضرورت ہے. اسی اکبر اس کو بات کو اور آگے بڑھو، بچے سے لے کے بڑے کی طرف لے جاؤ. مثلا کسی کا آپریشن ہے، یہ آپریشن اس کی ضرورت ہے لیکن پسند ہے اس کو نہیں. تو ہو سکتا ہے کبھی ضرورت ہو کبھی پسند ہو. بعض لوگ پسند کو نگاہ کرتے ہیں، بعض ضرورت کو نگاہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس. کبھی کیا؟ کبھی ضرورت کو دیکھتے ہیں، کبھی پسند کو دیکھتے ہیں. ابھی میرے خیال میں شہید مطہری رحمۃ اللہ یا کسی اور کا قصہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ ہم مولوی ہیں چھوٹے سے اور لوگ ہمیں قبلہ کعبہ کہتے ہیں. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، نہ کہ ان کے لفظ بول رہا ہوں، ان کا مطلب بیان کر رہا ہوں. مثلا آج میں کسی دیہات میں چلا جاؤں، کسی شہر میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے قبلہ کعبہ کہہ کے پتہ نہیں کتنے لوگ آ کے جمع ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. کہا کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے مولوی اور ہم لوگ پاس اتنے لوگ آ جاتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس اتنے لوگ کیوں نہیں جاتے؟ آخر اہل بیت تو بڑی چیز ہے، ہم تو کیا قبلہ کعبہ، اصل قبلہ کعبہ وہی ہے. یہ تو قبلہ کعبہ تو ہم کو خامخواہ کہا جاتا ہے، اصل قبلہ کعبہ تو وہی ہے. تو ان کے پاس اتنے کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. ذرا یہ توجہ دیجیے گا. ہم میں وہ عرض کر رہا ہوں، اگر شہید مطہری کا ہے بیچارہ جس کا بھی قصہ ہے، کسی عالم کا ہی ہے، انہوں نے کہا ہم میں اور ان میں فرق ہے. کہا کہ ہم لوگوں کی خوشی کی باتیں کرتے ہیں، پسند کی باتیں کرتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہے. اور عام طریقے سے جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ آپ کو بیان کرے وہ ناگوار گزرتی ہے. اور جو آپ کی خوشی ہے تو آپ کی خوشی کی بنیادیں کیا ہیں پھر وہ الگ چیز ہے. وہ بحث کریں کہ یہ آپ کی خوشی کیوں ہے. مثلا کسی کو کوئی باتیں ملتی ہے، کسی کو الٹی لطیفے ہوئے پسند آتے ہیں، کسی کو کوئی چیز ہے، کسی کو بیٹھک میں ایسے اچھے لگتے ہیں، کسی کو فکری نشست اچھی لگتی ہے، کسی میں ایسی الٹی سیدھی باتیں اچھی لگتی ہے. تو جو وہ جلسہ اس کو اچھا لگتا ہے وہ اسی میں بیٹھتا ہے. یہ ہے اس کی خوشی. یہ کیوں ہے؟
اب یہ پھر ہر ایک کے عرض کر رہا ہوں نفسیات کو الگ مطالعہ ہے، یہ بحث میں نہیں کرتا. تو بعض ضرورت کی چیزیں ہیں، بعض خوشی پسند کی چیزیں ہیں. تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اب آپ کی دعوت کو دعوت دی گئی ہے ضیافت الہی کے لیے. اب اللہ کے دسترخوان پہ جب جاؤ گے تو اللہ آپ کی پسند کو دیکھے گا یا ضرورت کو؟ کیا چیز؟ تو ضرورت کو دیکھے گا. لگتا ہے کہ دسترخوان الہی پہ آپ کے ضرورت کی چیزیں ہیں. توجہ یا نہیں؟ اب عرض کروں کہ پروردگار عالم نے دسترخوان بچھایا، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے گئے اس دسترخوان پہ. اور اسی دسترخوان پہ جب گئے ہیں اس مہینے میں تو پروردگار عالم نے ان کو دسترخوان پہ کون سا خوان رکھا؟ اب فرماتا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اس دسترخوان پہ قرآن نازل ہوا ہے. ایک نورانی ضرورت تمہاری ہے وہ پیش ہوئی ہے. یعنی پیغمبر کا عرض کر رہا ہوں کہ انعام جو ہے پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے کیا. تو یہ دسترخوان الہی ہے. یعنی یہاں سے خدا اپنی نعمتوں میں دیکھو اتنی بڑی نعمت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ پتہ نہیں میری بات سن رہے یا نہیں؟ اب قرآن کے لیے پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ھدی للناس. یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ انسان کے لیے. ٹھیک، اب قرآن نازل ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور اس کی صفات میں سے پہلی ایک ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت یا ناس ہے. اور جہاں وہاں روزے سے خطاب کیا ہے تو وہاں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الناس نہیں کہا، لیکن قرآن کو عام کر دیا. یا مومنوں سے مخاطب ہے. توجہ نہیں؟ تو قرآن فقط نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے، بلکہ قرآن ھدی للناس کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر انسان کے لیے. ٹھیک ہے، اب ایک بات سنیں. اگر میرے ساتھ میں پھر بولوں گا، جو کل کی بات رہی ہوئی ہے وہ میں کہوں گا، خدا کرے دیر نہ ہو جائے. عرض کر رہا ہوں وہ میں اس میں رہ گیا. میں ہوتا ہی ہے جب خطابات ہوتے ہیں، یہ سیاست میں بہت چلتا ہے. کوئی ایشو دیکھو، ایشو دیکھو کہ لوگ کس پہ بھڑکتے ہیں اور وہ اس ایشو پہ کام کرتے ہیں. توجہ؟ اور سمجھتے ہیں کہ ان ایشو کے ذریعے ہم لوگوں کو جمع کر کے ایک سیاسی طاقت بن سکتے ہیں. یہ سیاستوں میں چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے ایسے ہی. تو ایشو کو دیکھو، اور وہ ایشو بعض ہمارے پاس معیار ایسے ہیں کہ اب ناراض نہ ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جو نان ایشو ہیں وہ ہمارے پاس ایشو ہوتے ہیں، جو ایشو ہوتے ہیں وہ نان ایشو ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ مصیبت ہے. مثلاً عرض کرو آپ کی خدمت میں، اب مہنگائی ہے. اب دیکھ ایشو بنا ہوا ہے مہنگائی، تو مہنگائی پہ ایشو بنا ہوا ہے، لوگ جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً اب آ جاؤ، عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً قومیات پہ پاکستان کی بن کے بولو. اب جس کے پاکستانی رگ ہے وہ پاکستانی وہ آپ کے مجمع میں آ جائے گا. یا دوسرے لفظ یہ میں کہوں کہ خطیب جو خطاب کرتا ہے یا باتیں کرتا ہے یا بولتا ہے وہ ایشو بناتا ہے، وہ ایشو کے مطابق لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. توجہ نا، او پاکستانی، تمہاری پاکستانیت کا غیرت کا تقاضا یہ ہے. یا زبانوں پہ
یا کہو سندھی یا کہو مہاجر، یہ وہ تمہارا یہ تقاضا ہے، تو اس لوگوں پہ جمع ہو جاتے ہیں. توجہ نہیں، یعنی او غریب ہو، او مزدور ہو، مگر یہ وڈیرے یہ بڑے لوگ آ کے کھائیں گے، تم بھوکے رہو، مگر ایسی تقدیر ہے کہ خدا ایسا ہے، ایسا خدا کیا ہے. 50 باتیں کہیں گے تو غریب لوگ جمع ہو جائیں گے. وہ خواتین آ جاؤ، تمہارے پاس یہ مرد لوگ جو ہیں تمہارے حقوق ضبط کر رہے ہیں، آ جاؤ جمع ہو جاؤ، وہ خواتین جمع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہاری پارٹی بن گئی، کوئی قومی پارٹی بن گئی، کوئی زبان کی پارٹیاں بن گئی، کوئی ایسی پارٹیاں بنتی ہیں تو ایشو پہ چلاتے ہیں. ایسے ہے نا. لیکن پروردگار عالم کے پاس کوئی ایسا خطاب نہیں ہے. توجہ نہیں، ایسا کوئی خطاب نہیں ہے جس میں خطاب یہ کیا گیا ہو کہ اے عربو، اے فارسو، اے پاکستانیوں، اے ایشیا کے رہنے والوں، اے امریکہ میں رہنے والوں، یا اے مہاجروں، اے سندھیوں، اے پٹھان. نہیں، اے عربوں، اے ایرانیوں، اے فارسوں، نہیں ہے، ترکیوں، کچھ نہیں ہے. لیکن خدا عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن نازل کرتا ہے تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب شروع ہوتا ہے قرآن، وہ اس شروع کا چھوڑو، بعد میں بات کروں گا ورنہ بات یہاں سے رہ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ شروع والی باتیں بعد میں کروں گا. درست ہے. تو پروردگار عالم جب بات آگے کرتا ہے نا تو اس کے پاس انسان گفتگو ہے، وہ انسان سے گفتگو کرتا ہے. اب انسان چاہے کسی زبان کا ہو، کسی قومیت کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ملک کا ہو، جہاں کا بھی ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، بدماش ہو، شریف ہو، سید ہو، غیر سید ہو، یہ کسی عنوان پہ نہیں لیتا، فقط انسان پہ لیتا ہے. یعنی جب بات انسان، آپ یہ یقین رکھ لیں کہ دنیا کے انسان، یہ فطرت پروردگار عالم نے دی ہوئی ہے، یہ فطرت کی آواز ایک ہے. بدماش کی بھی وہی فطرت ہے، شریف کی بھی وہی فطرت ہے، یا کسی عرب کی بھی وہی ہے تو ایرانی کی بھی وہی ہے. توجہ یا نہیں؟ یہ اب اگر ذاتی چیزیں جو باہر کی جو ایشو نہیں ہے وہ ان کو اب حیثیتیں دیں گے، وہ الگ چیزیں ہیں، ورنہ آپ اس میں عرض کر رہا ہوں یہی ہے. تو قرآن ہدایت للناس ہے، انسانیت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ انسانیت کے لیے. یعنی جس میں رگ انسانیت ہے، یعنی انسان تمہارا اندر سے جو بولتا ہے، وہ انسانی باتیں جو ہیں وہ اس بنیاد پہ پروردگار عالم خطاب فرماتا ہے. تو قرآن کو کہا کہ ہدی للناس. توجہ یا نہیں؟ اب یہاں آ کے پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب پہلے تو ایک جنرل بات تھی انسان سے، انسان کو ہدایت کر کے ایک ڈگر پہ لے آئے. ڈگر پہ لے آئے جب انہوں نے خدا کو مان لیا ہے. اب جو خدا کو مان لیا ہے تو پہلے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے داخلہ بھی نہیں دیں گے، تو اگر اسکول میں داخلہ بھی نہیں دیا تو کیسے آپ مجھے کلاس میں بیٹھ کے پڑھائیں گے اور میرا امتحان لیں گے؟ نہیں لے سکتے آپ. پہلے مجھے داخلہ چاہیے. اسی طرح انسان سے قرآن خطاب کرتا ہے. قرآن ہدایت انسانی ہے. اب ہدایت انسانی کے بعد آپ جب آپ تسلیم کر چکے ہو انسانی فطرت کے مطابق، اب آپ کے پر ذمہ داری دے رہا ہے. اب خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اب ان سے بات ہو رہی ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. پتہ نہیں میری باتیں آپ کو ذہن میں آ رہی ہیں نہیں؟ یا یہ کر دوں میں آدمی کو تقسیم کر دوں. آدمی معاشرے میں 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے ایک آدمی ہے. ایک بات، کوئی دل میں بغض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مکاری نہیں ہے. یہ نہیں، ایک آدمی ایسا ہے بھائی سادہ مثلا سمجھو کہ ایک دیہاتی فرد ہے، اس کو دنیا کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی، خالی یا بچہ کہہ دو، ایک اس قسم کا کہ اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو ایک اس قسم کے آدمی ہیں. ان آدمیوں کے پاس یہ کچھ غریزے، کچھ خواہشیں، کچھ یہ وہ کچھ نہیں ہے.
توجہ یا نہیں؟ یہ بھی کوئی لالچے وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ فطرت سلیم کے مالک ہیں، سالم فطرت ہے ان کی، یعنی فطرت گندی نہیں ان کی، فطرت گندی ہوتی نہیں ہے کبھی، لیکن فطرت پہ مسلط ہو کے فطرت کو مار کے اور عرض کر رہا ہوں گندائی کی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جائیں، ہو سکتا ہے فطرت پہ دوسری چیزوں کو مسلط کر کے خیال کر دو کہ یہ میرا ضمیر ہے۔ اب مثلا آپ کی خواہشیں ہو گئی تو آپ نے کہا میرا ضمیر بول رہا ہے، یہ آپ کا ضمیر نہیں بول رہا، آپ کی خواہش بول رہی ہے، شہوانی خواہش ہے، اس کے لیے آپ کی کرو گے، یہ ضمیر نہیں بول رہا آپ کا، بلکہ یہ آپ کی خواہش بول رہی ہے۔ تو ضمیر پہ آپ ان چیزوں کو مسلط کر کے ضمیر کو بدنام کرتے ہیں آپ، حالانکہ ضمیر ایک پاک ہے، حتیٰ ان کے رسول باطنی، ضمیر ایک باطنی رسول ہے، ایک رسول باہر کا ہے، ایک اندر کا رسول ہے، یہ خدا نے ایک دے دیا ہے تمہارے پاس، یہ رسول باطنی۔ پتہ نہیں میری بات سن رہے ہیں یا نہیں؟ تو صلوات پڑھے ذرا۔ تو یہ ایک قسم کے آدمی ہے، تو یہ اس قسم کے آدمی بات سنتے ہیں، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کوئی اچھی بات ملے، میں سنوں اور عمل کروں، وہ مان بھی جاتا ہے۔ اس کے لیے خود آیت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو بہت اچھے ہیں وہ، یستمعون القول، ہر ایک کی باتیں تو سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ان میں سے چنتے ہیں احسن کو، اچھی چیز چلتے اسی کا اتباع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کی بات چلیں، یعنی یہ انتظار میں اس میں ہے کہ احسن بات ملے، توجہ یا نہیں، اور اس پہ ہم عمل کریں۔ تو ایک قسم کے آدمی ہے۔ دوسرے عرض کر رہا ہوں آدمی ہیں ہٹ دھرم، جن کو ماننا ہی نہیں ہے، کو نہیں ماننا ہے، ان کو آپ انا میں پھنسا ہوا متکبر کہہ دو، کیا کہہ دو، کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ایک قسم کے آدمی ہیں، خوب قرآن ان پہ کتابیں کہتے ہیں والذین کفروا، اور جو لوگ ہٹ دھرم ہیں، یہ کفروا یعنی ہٹ دھرم ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب یا رسول ان کو آپ باتیں کہو یا نہیں کہو یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ دوسرے یہ لوگ ہیں۔ بس ایک اس قسم کے لوگ ہیں جو لوگ اچھی بات سننے کے پیچھے ہیں، یہ فطرت کو دفن کر نہیں چکے بلکہ ضمیر کی باتیں اچھی سننے کے پیاسے ہیں، توجہ یا نہیں۔ اب یہ انسان ایک ایسے ہیں، دوسرے ہٹ دھرم۔ تیسرے منافق، وہ منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مثال میرے خیال میں آج کل کے ہمارے سیاستدانوں کا دے دیں آپ۔ مثلا میری کسی سے لڑائی ہے، وہ ایک میرے پاس آتا ہے کہ بھلا کیا حال ہے آپ کے، ہم آپ کے خادم ہیں، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، ادھر کا تھا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ ایک اس قسم کے منافق لوگ ہیں، توجہ نہیں، یہ منافق بھی کبھی بننے کے نہیں ہیں، وہ ہٹ دھرم نہیں ہیں، آدمی وہ جو سنتے ہیں، توجہ نہیں، تو یہ ہے۔ تو وہ انسان جو اچھی آواز ہے تو وہ اس ضمیروں سے قرآن کا خطاب ہوتا ہے۔ تو ہدی للناس، جو انسان ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور جو انسانی نہیں ہے اس کو کیا ہدایت دو گے آپ؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کب سنیں گے آپ میری بات؟ جب آپ کی توجہ میرے پاس ہوئے گی۔ لیکن اگر جسم آپ کا یہاں ہوگا اور دماغ کہیں اور ہوئے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اچھی بات کے متلاشی ہیں، اور جب اچھی بات کے متلاشی ہیں، جب قرآن آپ سے بات کرے گا، اچھی باتیں کہے گا، تو آپ متلاشی ہوں گے، سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، مانیں گے بھی، توجہ یا نہیں۔ لیکن آپ کا دماغ ہو ہی کہیں اور اچھی باتیں سننا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا قرآن آپ کو؟ وہ قرآن آپ کو سننا ہی نہیں ہے، آپ سنیں تو ہدایت نہیں، وہ سننا ہی نہیں، وہ کان ہی نہیں تمہارے پاس، وہ تمہارے سننے والے کان ہی ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دماغ ہی کچھ اور جگہ پہ ہے۔
اس وجہ سے تو وہ نہیں ہے، وہ ڈھاٹ دھرم لوگ ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، وہ سنتا ہی نہیں ہے، چاہے ان کو ڈراؤ یا بولو یا نہیں بولو، وہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. صلوات پڑھے ذرا. میرے خیال میں بہت بات ہو گئی. وہ کل ایک بات جو رہ گئی تھی میں اس کو عرض کر دوں، پھر دوسری باتیں انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گا بعد میں. تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم پہ ایمان لانا، دوسرے لفظ میں خدا کو ماننا، خدا کو ماننا. اب عرض کر رہا ہوں کہ ماننا تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، مثلا شیطان بھی مانتا ہے، مانتا ہے خدا مانتا ہے، خالق مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کو خالق بھی مانتا ہے. توجہ ہے نا، یہ سب ہی. لیکن پھر جب سجدہ نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے خلقتنی، تو نے مجھے خلق کیا، وخلقتہ، تو نے اس سے خلق کیا. دیکھو دونوں کا خلق ہے، تو خدا کو ہی کہتا ہے کہ وہ اس کو تو نے خلق کیا، اس کو مجھے خلق کیا. یعنی اس سے بھی انکار نہیں ہے، یہ تیرا ہی کام ہے، مجھے بھی تو نے خلق کیا، اس کو بھی تو نے خلق کیا ہے. توجہ. تو پھر اب سجدے کا جو حکم ہوتا ہے اس کو تو وہ نہیں کرتا ہے سجدہ. تو پروردگار عالم اس کو باوجود اللہ کو مانتے ہوئے اس پہ لعنت کرتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے بھی ہوں اور لعنتی بھی ہوں. توجہ یہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے اور ابلیس بھی ہے. توجہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ایسا نہیں ماننا چاہتے. وہ ہمارے پاس جس طرح سے ایک فارملٹی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے ہم مانتے کہ مانتے بس مانتے والا کو کہا مانتے، بس مانتے ہو کو مانتے ہیں. بس ایک قسم کی اس قسم کی باتیں کرنے سے تو مانا نہیں جاتا ہے. اسے مانا جاتا ہے جب اس انداز سے آپ ہو کہ بس خدا. توجہ یا نہیں. اب یہاں آ کر آپ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ عبادت خدا ہو اور کسی کی عبادت نہ ہو. اب عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں اس موضوع کو بھی اس انداز سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو بیان کرو اور اسی پہ گانٹھ دے دیتے ہیں، اور گانٹھ دے کے وہ اسی پہ رہ جاتے ہیں. مثلاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس مسلمانوں میں لفظ عبادت بہت استعمال ہوتا ہے، لفظ عبادت بہت کرتا ہے. اور پھر عبادت کی معنی یہ چند رسمیں یہ ہیں نا، ان کو ادا کرنے کا اس کی معنی کر دیتے ہیں. اور وہ عبادت کیا؟ کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کے اہداف کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، کیا نہیں ہیں. توجہ یا نہیں. کتنی چیزیں ہیں، ان کے اہداف کیا ہے، اور ایک لائن اس کو غلط دے کے اور پھر دوسری چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ چیز وہ اپنا روح کھو دیتی ہے، پھر اس کا روح ہی نہیں رہتا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، ہم کو ہدایت نہیں مل رہی. مثلا اور بھی کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ دعا ہے. دعا کے لیے حدیثیں ہیں، صلاح المؤمن ترس المؤمن، یہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ دعا کرو، اگر دعا نہ ہوتی تو ہم کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، یہ سب کچھ دعا کے کرش میں. اب یہ دعا کو کرشمہ اتنا بنایا ہے. اب ایک مولا علی علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، اور ہمارے پاس یہ فقیر درویش پتہ نہیں کتنے بن گئے، بد عمل ترین لوگ نام دعا کے. اور کتنے ہمارے پاس ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں اس قسم کے لوگ جو فقط دعاؤں کے نام پہ بد عمل لوگ ہیں، اور لوگوں کو بد عمل بھی بنا رہے ہیں، اور نام ہے دعا کا. یعنی اسلامک ڈکشنری کا دعا ایک پاکیزہ لفظ کو اس طرح سے خراب کیا، اور اس طرح سے دعا اور نویس دعا لکھنے والے پھر یہ تعویذوں پہ آ گئے، گنڈے میں آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، ایک رنگ ہی دوسرا ہو گیا.
وہ دعاؤں کی حقیقت وہ بھی چلی گئی ہمارے پاس. تو یہ عبادتوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر انداز سے بہرحال جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، لیکن پھر بھی بیان کرتے ہوئے پھر بھی ڈر لگتا ہے. پھر کل کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ دیر نہیں ہو گئی؟ ہاں نہیں دیر نہیں ہوئی؟ اچھا دیر نہیں ہوئی تو ایک بات مجھے جواب دیجیے گا. آپ ذرا سنیے گا، میری بات سنیے گا. ایک ہوتا ہے پکچر، فوٹو، عکس. قیصر بھائی بات سنیے گا. ایک ہوتا ہے کیا؟ عکس. ایک ہوتا ہے حقیقت. ابھی آپ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میری باتیں سن رہے ہیں نا؟ میری باتیں سن رہے ہیں. اچھا آپ گھر سے نکلے تھے، کس ارادے سے نکلے تھے؟ کہ یہاں پہ آنا ہے آپ کو، یہ میری باتیں سننے کے لیے یہاں آنا ہے آپ کو. تو یہ قدم آپ کے گھر سے نکلے تھے نا، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تھی نا آپ نے، اس پہ بیٹھ کے چلے تھے نا، راستہ بھی طے کیا تھا آپ نے. تو یہ جو آپ آ رہے تھے کس کام کے لیے آ رہے تھے؟ تو میں جو دوسرا آپ کو دیکھ رہا ہے جاتے ہوئے، اس کو کیا پتا کہ آپ کیوں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عکس ہے تمہارے عمل کا عکس یہ ہے کہ ظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تمہارے پاس ہے کہ یہ قدم جتنے بڑھ رہے ہیں یہاں آنے کے لیے، یہ روح تمہارے عمل کو کس نے دیا؟ تمہاری نیت نے. تو یہ تمہاری نیت اس عمل کو عرض کرو ایک روح بخشتی ہے. توجہ یا نہیں؟ اب اگر مثلا ایک آدمی چوری کے لیے نکلا ہے گھر سے، اس نے بھی موٹر سائیکل لی، وہ بھی اسی راستے میں ہے، آپ بھی اسی راستے میں ہیں. میں اگر مووی بناؤں، آپ دونوں کی پکچر لوں، ایک تو جا رہا ہے کہ کام خیر کے لیے، دوسرا جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، دونوں ایک ہی سپیڈ پہ جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی سائز کی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی عرض کرو اسپیڈ پہ جا رہے ہیں. تو ظاہری عکس کیا ہے؟ پکچر دونوں کا ایک ہے، لیکن اس کا تمہارا جانے کا عمل کا روح اور ہے، اور اس کے عمل کا روح کوئی اور ہے. توجہ یا نہیں؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرو، نیتیں جو ہے نا وہ اعمال کو روح دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ عمل کو روح دیتی ہیں. تو اب عبادت کیا چیز ہے؟ بھائی آپ کھڑے ہوتے ہو نا، قیام کرتے ہو نا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے نا نماز میں، تو یہ تم بھی سیدھا کھڑا ہونا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ تمہیں کہاں سے معلوم؟ اس کھڑے ہونے کو روح تمہاری نیت دے گی، ورنہ نہیں. ورنہ کھڑے رہو، پورا دن کھڑے رہو، ایسے ہی کھڑے رہو کسی کے طاق میں. آپ بھی کھڑے ہوئے ہو تو میں کیسے کہوں؟ تمہارا وہ بھی سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی سیدھا کھڑا ہونا. پکچر دونوں کی ایک ہے، مووی بناؤ دونوں کی ایک ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہ بھی کھڑا ہے، لیکن وہ عبادت کر رہا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کے ذریعے اپنے عمل میں عبادی روح پھونکی ہے اور اس نے نہیں پھونکی. تو نیتیں عمل میں روح پھونکتی ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ٹھیک. بس عبادت کون سا عمل ہے؟ عبادت کون سا عمل ہے؟ عبادت کی معنی ہے، بعض لوگوں نے کی ہے کہ عبادت کسی کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کے کچھ عمل انجام دینا. میری بات سنیں آپ، کون سے عمل انجام دینا؟ اب ٹھہر جائیں، میں کہتا ہوں آپ کوئی عمل ہوتے ہیں. مثلا آپ آ جائیں ہمارے سندھ میں، یا آپ بالے چہر جائیں، عرض کر رہا ہوں کسی میں بھی، آپ دیکھتے ہیں ایک بزرگ آتا ہے تو آپ یا یوں کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے اس کو خود کو چھوٹا سمجھنا. یہ چھوٹا سمجھنا، اس کو بزرگ سمجھنا. دوسرے سامنے خود کو کمتر سمجھنا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ خود کو کمتر سمجھنا یہ عبادت ہے. کیا یہ عبادت ممنوع ہے؟ اگر یہ عبادت ممنوع ہے تو ابا کے سامنے نہیں جھکوں، جبکہ خدا خود فرماتا ہے فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ پرندے جب عرض کر رہا ہوں خود اگلے کا احترام کرتے ہیں تو پر کھول دیتے ہیں، پر کھول کے جھک جاتے ہیں. یہ پرندوں کا احترام کا انداز یہ ہے کہ خدا اس سے تعبیر یوں کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے وہ ذلت کے پر جو ہے نا، وہ بازو جو ہے وہ نیچے کر دو، جھک جاؤ ذل. ہاں اپنے ماں باپ وقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر کہو خدا انہوں نے مجھے بچپن میں مجھے پالا، تم ان پہ رحم فرماؤ. توجہ یہ نہیں. اب کیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خود کو چھوٹا سمجھ کے اس کے سامنے اپنے پروں کو نیچے کر دو. تو آیا کسی کے سامنے یہ جھکنا، تو خدا تو خود کر رہا ہے ماں باپ کے سامنے جھکو، چھوٹا بناؤ. آپ کو خود کو نیچا کرنا اگر ہو عبادت تو پھر یہ عبادت ہے. اور خود عبادت ہو، یہ عبادت کا خود اللہ حکم دے رہا ہے کہ دوسرے کسی کی عبادت کرو، لگتا ہے یہ عبادت نہیں ہے، ورنہ اللہ نہیں کہتا. توجہ نہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا کیا وہ کیا ہے؟ وہ اس کی عبادت ہے؟ ہاں کیا اس کی عبادت ہے؟ ٹھہر جاؤ. عرض کر رہا ہوں خدا فرماتا ہے ملائکہ کو، کیا فرماتا ہے؟ آدم کو سجدہ. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب آدم کو سجدہ کرو. اگر سجدہ کرنا عبادت ہے تو غیر اللہ کی تو شرک ہوگا. آیا خدا خود شرک کا حکم دے سکتا ہے؟ تو خدا شرک کا حکم نہیں دے سکتا. لگتا ہے یہ بھی عبادت نہیں ہے. توجہ نہیں. اگر یہ عبادت ہوتی تو خدا اس کا بھی حکم نہیں دیتا. تعظیم آدم ہے لیکن عبادت خدا ہے. توجہ یا نہیں. یہاں تعظیم آدم تو ہے لیکن عبادت کس کی ہے؟ وہ حکم الہی کے بنیاد پہ ہے. تو پھر یہ بھی نہیں ہے. اب سجدے کے آخری حد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نیچائی کی، اس سے نیچائی تو اور تو کچھ نہیں ہے نا، وہ سجدے سے نیچے. بس لگتا ہے یہ عبادتیں نہیں ہیں. بس عبادت کب ہوتی ہے؟ عبادت اس وقت ہوتی ہے کہ اگلے کو خدا مان کے اس کے سامنے جھکے. نہیں ابھی نہیں واہ نہیں. اگلا کون ہے تمہارا؟ اللہ تمہارا مالک ہے نا؟ مالک ہے کیا؟ کیا مالک کی معنی بتائیں گے؟ آپ نے بکری خریدی تھی، بکری کے مالک ہے. اسی طرح ہم بکریاں ہیں، جانور ہیں اللہ کے. اللہ ہمارا مالک. ایسی ملکیت ہے. یہ بکری بیچ دی تم نے کل، مجھے دے دی، میں مالک ہو گیا. مالک چلی گئی، ملکیت چلی گئی. کیا اللہ کی ملکیت ایسی ہے کہ آئے جائے؟ کیا ہم اس طرح جانوروں کی طرح ہیں کہ وہ اللہ مالک ہے؟ ٹھہر جاؤ. اب ایک ملکیت یہ ہے. دوسری ملکیت میں بتاتا ہوں. یہ آنکھ تمہاری ہے نا، تم مالک ہو اس کے. کیا بکری کے ساتھ جو تمہارا رابطہ تھا تمہاری آنکھ سے وہی رابطہ ہے؟ کیسے حکم چلاتے ہو آنکھ پہ؟ کیسے تسلط رکھتے ہو اس پہ؟ کیسے بازو پہ رکھتے ہو تسلط؟ تو وہ مالکیت فرضی ہے، یہ مالکیت ایک حقیقی ہے. توجہ یہ نہیں. یہ ایک مالکیت، وہ ملکیت اور ہے، یہ ملکیت اور ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں ان دونوں سے ایک اونچی ملکیت ہے، وہ مالکیت ہے خدا کی. یعنی جس طرح تم آنکھوں پہ دستور دیتے ہو، وہ اس طرح کہتا ہے نحن اقرب، وہ حبل ورید سے بھی ہم نزدیک ہیں، تم سے بہت نزدیک ہیں. توجہ یہ نہیں. وہ اتنا تسلط ہے، وہ اتنی مالکیت ہے.
تو پروردگار عالم کو یعنی خود ایک ہستی کو مالک، خالق، تمام بھلائیوں کا مرکز سمجھ کے، رب سمجھ کے، اس کی بات جس سے اس کی بلندی سمجھ میں آئے، اس کی عظمت سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے قیام ہو سکتا ہے رکوع ہو سکتا ہے سجدہ ہو سکتا ہے تکبیر ہو، توجہ نہیں، ہو سکتا ہے قرات ہو، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے روزہ ہو، نہ کھانا ہو، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ عبادتیں ہیں۔ پس وہ اعمال جو اس ہستی کو مالک سمجھ کے، پھر بات سمجھ لینا، پھر ہاں مالک سمجھ کے، رب سمجھ کے، خالق سمجھ کے، تمام بھلائیوں کا مرکز سمجھ کے اس کی اطاعت میں آنا، یہ عبادت ہے۔ توجہ یا نہیں؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ باپ کے سامنے جو ہم کہتے ہیں، یا بزرگوں کے سامنے، یا کسی کے سامنے، ہم تو کسی کو رب نہیں مانتے، توجہ نہیں، مالک تو نہیں مانتے، توجہ نہیں۔ اب احترام تو دنیا میں ہر ایک ہوتا ہے، احترام تو نبی کا بھی کریں گے، احترام امام کا بھی کرتے، اب احترام کو ہمارے پاس آ کے کہو بدعت ہے اور شرک ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ احترام اور چیز ہے، اگلے کو اللہ سمجھ کے، مالک سمجھ کے، رب سمجھ کے، خالق سمجھ کے اس کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے۔ توجہ یا نہیں؟ اس مرتبے پہ ابلیس نہیں گیا تھا، اس مرتبے پہ ابلیس نہیں گیا تھا، وہ روا روی میں جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ اللہ اللہ ہی کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اسی میں کہ اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہو؟ وہ بھی کہہ رہا تھا مانتا تھا، توجہ نہیں۔ لیکن اس مرتبے پہ جب نہیں مانتا تھا تو یہاں آ کے انکار کر دیا، توجہ۔ تو پھر تو ماننا جس طرح سے ہے وہ ہے، ان میں سے ایک توحید تشریعی بھی ہے، توحید حکومتی بھی ہے، توحید ربوبی ہے، توجہ نہیں، توحید عبادتی بھی ہے۔ اب ان کو رہو تب جا کے ایمان والے ہوتے ہو، لیکن بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، فقط یہ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیز اب تو تم تو بہت اچھے آدمی ہو گئے ہوگے نا؟ نہیں، بہت اچھے آدمی ہو گئے ہو، جب اس طرح پہ آ گئے ہو تو اطاعت کا جذبہ تم میں آ گیا ہے۔ قرآن نے تم کو ہدایت کی، ہدی للناس، انسان بن کے تم کو دعوت دی، اور تم نے ان حقائق کو تسلیم کیا تو اب مومن بن گئے۔ اب مومن بن گئے تو لگتا ہے کہ تم بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ جب بات ماننے کے لیے تیار ہو تو اب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو، تم نے مان لیا ہے، کیا کیوں نہیں ہوتا ہے، تم اس کی اطاعت کرتے ہو، توجہ یا نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں پروردگار عالم نے آپ کو دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ عاقبت تمہاری تو یہ بتا دی ہے، لعلکم تتقون، تم یہ زحمتیں اٹھاؤ گے پھر تقوی کے درجے پہ پہنچو گے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ خدا کی معرفت حاصل کر سکے، معرفت الہی کو سمجھ سکے، خود کو بنا سکے، اللہ کو راضی کر سکیں، خود کو بنا سکے، اس کے بندے بن سکے۔ مولا آپ لوگوں کو توفیق دے۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، جو لوگ سن رہے ہیں، یا آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں، یا جو ٹیم جو عرض کرو یہ زحمت کر رہی ہے، سب کا شکر گزار ہوں، اور جو الٹی سیدھی باتیں ہوں تو ان کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن آخر میں اگر آپ جو سننے والے ہیں یا جہاں موجود ہیں، اور خود میرے مرحومین، سب کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیں اور یہیں پہ اختتام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔